کیا کمال شخصیت. میں تو جب ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ایک تو یہ کہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ 2 صدیوں پر محیط، اور پھر یعنی 125 برس کے قریب تقریباً آپ کی عمر، اور پھر جو آپ کا مقام اور مرتبہ کہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے لے کر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ تک، کیا بات ہے، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ ہے، وہیں ان سے فیض یافتہ تابعین اور ان کے بعد پھر ان افراد کا ذکر آتا ہے کہ جنہیں امت میں ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے لوگوں کی ظاہری تربیت بھی فرمائی اور باطنی تربیت بھی فرمائی. اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سبحان اللہ، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا یعنی صحابہ کا، اور اس کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جو ان سے فیض یافتہ لوگ ہیں جن میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. آپ کی ولادت اور وصال اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 123 سال کا، یعنی 123 سال آپ کی عمر مبارکہ ہوئی ہے. 136 بعد افراد نے لکھا کہ آپ کا یوم وصال ہے، یعنی سن وصال ہے، اور آپ کا جو یوم ولادت سن ولادت جو ہے وہ 123 سن ہجری ہوا، اور اس اعتبار سے 136 سن ہجری جو ہے وہ آپ کا یوم ولادت سن ولادت ہوا، اور اس اعتبار سے کل عمر مبارکہ جو آپ کی بنتی ہے وہ 123 برس بنتی ہے. اس پورے 123 برس کے عرصے کا جو آغاز آپ دیکھ لیجئے تو ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر فرمایا کہ والدہ کی دعا، اور یہی اصل وہ معاملہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ والدہ کی دعا کے ساتھ ساتھ 117 یا 113 ایسے اکابرین اساتذہ کی خدمت میں آپ کو رہنے کا موقع ملا 30 برس کے عرصے میں کہ جہاں آپ نے اکتساب فیض کیا. اچھا، ان کی پیدائش سے ابتدائی تعلیم سے وہاں سے ذرا تھوڑا سا بات کو کنٹینیو کریں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے والد محترم کے اوپر جو ہے دادا جان وغیرہ وہ ایران کے شہر سمنا، ایران کا جو صوبہ ہے سمنا، وہاں کا شہر ہے جس کو اعراب کے اعتبار سے بستان بھی لکھا گیا، بستان بھی لکھا گیا اور بستان بھی لکھا گیا، لیکن مشہور یہ زیادہ بستان زبر کے ساتھ یہ زیادہ مشہور ہے، لیکن بعد میں اس کو بستان بھی پڑھا ہے. تو اس اعتبار سے بایزید بستامی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، بستامی بھی کہا جاتا ہے آپ کو. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے دادا جان جب مسلمان ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کے والد محترم تک اکتساب فیض ایمان کے اعتبار سے پہنچا اور پھر آپ کے گھر میں پہنچا. اچھا، آپ کے والد آپ کی والدہ دونوں عبادت اور ریاضات کے اعتبار سے نیک اور کامل. اسی طریقے سے آپ کے 2 بھائی اور ہیں، ایک کا نام آدم اور ایک کا نام علی، اور یہ دونوں بھائی بھی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو مقام آپ کو عطا فرمایا وہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے دیگر بھائیوں میں کسی اور کو نہیں ملا. اور یہ مقام سب سے بڑا آپ کو جو ملنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے، جو ہمیں آپ کی تاریخ کے اعتبار سے چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب مکتب میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے، سورہ لقمان کی آیت مبارکہ پر جب پہنچتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، جہاں یہ ذکر فرمایا گیا کہ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک، اور والدین کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو آپ تشریف لائے اپنی والدہ محترمہ کے پاس استاد سے رخصت لے کر، اور آنے کے بعد عرض کیا کہ والدہ میں 2 کاموں میں سے ایک کام کر سکتا ہوں، یہ بوجھ بہت زیادہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا رہوں اور آپ کا بھی کروں، تو مجھے ایک حق سے آپ رخصت دیجئے. تو والدہ محترمہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو اپنے حق سے آزاد کیا. اچھا، یہاں پہ ان کی والدہ کی خواہش بھی تھی، اور وہ خواہش مجھے اس طرح سے بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے ذرا سے تھوڑا ہم اور پہلے چلتے ہیں کہ جس وقت آپ کی والدہ جو ہے وہ حمل سے تھیں تو وہ آپ مطلب روایتوں میں آتے نا کہ جب آپ کو ایسا لقمہ جو کہ مشتبہ ہوتا تھا، دیکھیں یہ پیٹ میں جاتا، آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے خاص یہ معاملہ، بلکہ آپ دیکھیے حضرت یعنی اللہ تعالیٰ جن سے بڑا کام لینا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ولادت سے قبل ہی کو جیسی باتیں ظاہر فرما دیتا ہے جن سے ان کا مقام ظاہر ہو جاتا ہے. اور یہ سلسلہ اگر آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے بھی، تو آپ کی والدہ محترمہ جب کسی بت خانے میں جانے کا ارادہ کرتی تھی یا بت کے سامنے جھکنے کا ارادہ کر دیتی تو کہا جاتا ہے آپ ایسی پیٹ میں انگڑائی لیتے تھے کہ وہاں جا ہی نہ سکتی تھی، وہاں جھکی نہ سکتی تھی. تو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو پھر والدہ کے شکم سے عطا فرما دیا جاتا ہے. اور یہی معاملہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی دیکھیے آپ
کہ اگر والدہ کو چھینک آتی ہے وہ الحمدللہ کہتی ہیں تو پیٹ سے یرحمک اللہ کا جواب جو ہے وہ آپ عطا فرماتے ہیں. تو یہ مادرزاد ولی ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام ہونا یہ فقط حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خرق عادات باتیں بہت ساری لوگوں کے حوالے سے ظاہر فرمائی ہیں. اچھا، اب تو سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے نا کہ ماں جو کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو جو ہیں وہ ہونے والے بچے پہ اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم یہ کیفیات تسلیم کرتی ہیں کہ اگر تلاوت سنائی جا رہی ہے، ہم پہلے ان واقعات کو بیان کرتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ 14 پارے قرآن کے حفظ کر کے سنا دیتا ہے، مکتب میں جا کے 18 پارے سنا دیتا ہے. خودین اسی بختیار کاکی رحمۃ اللہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کہا جاتا تھا یہ ممکن نہیں ہے. اب سائنس نے پروف کر دیا کہ ممکن ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ کبھی اگر کوئی مشتبہ غذا میرے پیٹ میں چلی جاتی تو اتنی کیفیت ہوتی کہ مجھے قے کرنی پڑ جاتی، اس کو باہر نکالنا پڑ جاتا. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ محترمہ کے سامنے ظاہر فرما دی تھی.